نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، نکاح کرو جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، کیونکہ یہ نظر کو چھپاتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو تم میں سے استعداد نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ خصی کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اصل میں حدیث کے اندر دو چیزیں ذکر کی گئی کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دو چیزیں انسان کی محفوظ فرما دیتے ہیں اور شیطان سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ ایک ان میں جو بتایا گیا وہ نظروں کی حفاظت ہے کہ نظروں کی وجہ سے انسان ہلاکت کے اندر اور تباہی بربادی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان کے دل میں غلط وسائس اور غلط خواہشات وغیرہ جنم لیتی ہیں، کیونکہ جب کسی شخص کی نظر کسی غیر محرم پر یا اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے وسائس اسے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور سونے کے اوقات میں بھی اس غیر محرم کے تصورات اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے وسائس جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ بعض اوقات زنا کی طرف بھی انسان چلا جاتا ہے، جو ایک بڑا جرم ہے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، جو آدمی نکاح کر لیتا ہے، جو آدمی نکاح کے ازدواجی تعلق کے ذریعے سے اپنی زندگی استوار کرنے لگتا ہے تو اس کی نظریں محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی جب اسے کوئی جائز جگہ مل جاتی ہے تو وہ ناجائز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا اور ناجائز امور سے اپنی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حضرت مفتی عبدالرؤف دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو سنن ترمذی جلد ثانی کے جامع العلوم اسلامیہ بنورٹون میں ہمارے استاذ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص نکاح اس غرض سے کرے کہ اس کا مقصد ایک گناہ سے بچنا ہو اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد صالحہ عطا فرمائیں، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت کا باعث بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی تمام ضروریاتی زندگی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور گھر کے اندر اگر کسی وجہ سے رزق کی تنگی ہے یا مشقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی سنت کی برکت سے وہ سارے مصائب اور ساری پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ یہ نکاح کی برکات ہیں۔ نکاح کی وجہ سے ایک انسان کی آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، غیر محرم کی طرف دیکھنا وہ ختم کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، کہ شرمگاہ کی وجہ سے انسان مختلف برائیوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اور شیاطین مختلف وسائس اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن دو چیزوں کی وجہ سے عام طور پر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یا جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک فرمایا شرمگاہ کی وجہ سے، کہ انسان کی شرمگاہ اگر محفوظ نہیں ہے اور وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا خدشہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا پیٹ کی ہلاکت کی وجہ سے، تو اگر کوئی آدمی اپنے پیٹ کی حفاظت کر لیتا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سرخروی عطا فرماتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی ناکامی سے اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی زندگی اس کی اطمینان بخش ہوتی ہے،
اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے جب یہ پرہیزگاری کی طرف آتا ہے، حرام مال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور حرام کاموں سے بھی اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے انوارات اس پر نچھاور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں جو قرب الہی کا بھی سبب بنتے ہیں اور آخرت کے اندر اخروی نجات کا بھی سبب بنتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ نکاح کو عام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کرو، پھر اگر ایک شخص وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی حق مہر ادا نہیں کر پاتا، یا اسی طرح نفقہ سکنا یعنی کھانے پینے کا اور رہائش کا انتظام نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ پے در پہ روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے روزے مسلسل رکھنے کی وجہ سے بھی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔